ہمارا یہاں اکٹھا ہونا بیٹھنا صرف اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا جو بندھن اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے، جو ہمارا رشتہ رب سے ٹوٹا ہوا ہے، وہ اللہ سے واپس جڑ جائے، جو اس کے اندر کمزوری آئی ہے وہ ہٹ جائے۔ ہماری زندگی میں آزمائش، ہم کہتے ہیں نا اللہ ہم سے بد نظری ہوئی، گناہ ہوا، زنا ہوا، فلاں گناہ، ہم توبہ کرتے ہیں۔ یہ تو ہم توبہ کر رہے ہیں، لیکن ہم اس چیز سے توبہ نہیں کر رہے کہ جس چیز کی وجہ سے مالک ہم سے روٹ گیا ہے، جس چیز کی وجہ سے اللہ کی رحمت کا نظام رک چکا ہے، کیا وہ چیزوں سے ہم نے توبہ کی؟ اس میں سب سے جو خطرناک چیز ہے، یوں سمجھے کہ جو ہماری نیکیاں ضائع کر دیتی ہے، جو ہماری زندگیوں کے اندر حالات، ہماری زندگیوں کے اندر آزمائش، بلکہ ایسے سمجھے کہ جو حالات آزمائش ہے ہم خود اس کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بد اخلاقی، کیا ہے؟ برے اخلاق۔ ہم اس کو آسان نہیں سمجھتے۔ اپنی زندگی میں ایسا کریں کہ لوگوں کو اپنی ذات سے سکون دیں، خوش کریں، انہیں سکھ پہنچائیں۔ جو اس کا جو خلاصہ ہے، جو مورل ہے، وہ یہی ہے کہ جیسے میں ہوں نا، میں اپنی ذات کے لیے یہ برداشت نہیں کر سکتا کوئی مجھے گالی دے۔ کر سکتا ہے ہم میں سے کوئی بندہ یہ کہ جو بولے کہ یار مجھے کوئی گالی دے؟ نہیں کر سکتا نا۔ یہی چیز، کوئی میری غیبت کرے، برداشت میں کروں گا؟ نہیں، میری غیبت نہیں ہوئی۔ کوئی مجھ سے حسد کرے، برداشت نہیں کروں۔ خلاصہ یہ کہ ہر وہ عمل، ہر وہ چیز جو ہم اپنی ذات کو لے کے برداشت نہیں کر سکتے، اسی چیز میں اوروں کے لیے خیال کریں۔ زندگی کے سارا نظام درست رہے گا، گھر کا نظام بھی درست رہے گا، معاشرے کا نظام۔ ہم اپنی سائڈ ہمیشہ اچھی سے اچھی رکھتے ہیں، ہم اپنی طرف یہی رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہر چیز اچھی ہو، رویہ اچھا ہو، سامنے کا مزاج اچھا ہو، لیکن خود نہیں غور کرتے کہ ہماری ذات سے جو چیز ہم آگے دے رہے ہیں لوگوں میں، وہ کیا چیز ہے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی، بہت بڑا عمل ہے۔ ان چیزوں کا خیال کریں زندگی میں۔ بس یہ وہ معاملات ہیں جو ہماری زندگی کے اندر سیدھے ہونے چاہیے، سمجھے؟ انسان ہے، کمزور ہے، غلطیاں ہیں، پھر اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اگر کسی میں کوئی غصہ زیادہ ہے، کسی میں کوئی بیماری ہے، اس کی اصلاح کریں، اس کا علاج کرائیں، اپنے اندر سے اس بیماری کو نکالیں، اور ہر چیز میں مولا کو تلاش کریں، ہر کام کے اندر اللہ کو تلاش کریں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کو تلاش کریں، اللہ کیسے ملے گا؟ ایک تو یہ کہ ہم اپنی عبادت سے اور ریاضت سے اللہ کو پائیں، سمجھے؟ ایک راستہ یہ ہے کہ ہم خوب ایک راستہ یہ ہے کہ جو دکھی لوگ ہیں، ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، ان کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کا سہارا بن جاؤ۔ آپ کی ذات سے ان کے جو ٹوٹے ہوئے دل ہے، دکھ تھوڑے سے ہلکے ہو جائیں۔ آپ کی ساری عبادتوں سے زیادہ اللہ آپ کے اس عمل سے قریب ہوگا۔ یہ ایسا عمل ہے، کیونکہ اللہ اپنی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ انسانیت کو مقام عبادت اور بندگی سے اپنی جگہ، لیکن سب سے زیادہ جو انسانیت کو مقام ملا ہے وہ کہ انسانیت کے دکھ درد میں اس کے کام آئے۔ کہ تم میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ نمازی نہیں، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، حاجی نہیں، فلاں نیک عمل نہیں، تہجد گزار، قاری، تلاوت، فلاں نیکیاں، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ تو ہم ان چیزوں کو زندگی میں درست کریں، اپنے آپ کے اندر صبر لے کر آئیں، برداشت لائیں، درگزر کریں، اور رشتوں کو بچانے کے لیے آپ آگے قدم بڑھائیں، انا ختم کریں، تکبر ختم کریں، اپنے اندر سے یہ ضد ختم کریں۔ نہیں، میں کیوں جھکوں، میں کیوں معافی مانگوں، میں معافی میں پہل کیوں کروں؟ نہیں، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب ہے، کہ انسان جب جھکتا ہے نا، اللہ کو پسند ہے، اکڑتا ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ تکبر ایسا مرض ہے، انا ایسی بیماری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے تکبر کرنا، یہ اس کی شان ہے، متکبر اس کی ذات ہے۔ لیکن جب انسان میں وہ تکبر دیکھتا ہے نا، تو پھر اس کے اوپر فوراً آزمائش آتی ہے کہ تو بندہ ہو کے خاک سے بنا ہوا ہے، زمین پہ چل رہا ہے، اور تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ پھر ہم آزمائش میں آتے ہیں، پھر ہم امتحان میں آتے ہیں۔ نہیں، اللہ سے ڈریں، اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں، اور اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا ہے، اس کی ذات سے وہ رحمت کو، وہ برکتوں کو، تو ہم اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کریں، اس کو عام نہ سمجھیں۔ سمجھ رہی بات؟ کسی بھی نیکی کو عام نہ سمجھیں۔ آپ گزر رہے ہیں، کسی کو دیکھا یہ بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلا دیا، یہ پیاسا ہے، اس کو پانی پلا دیا۔ ہم تو سمجھتے ہی نہیں نا، ہم بولتے ہیں
ہم تو کہتے ہیں وہ لمبی تہجد ہوگی، لمبی عبادتیں ہوگی، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ نیکی کوئی عام نہیں ہے۔ کسی شدید پیاسے کو پانی پلا دیا، سبحان اللہ، ہمیں کیا پتا اس کی جو دل سے دعا نکلے گی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، میں کہیں بھی نہیں سماتا، اپنے بندوں کے ٹوٹے ہوئے دل کے اندر سماتا ہوں۔ تو جو ٹوٹے ہوئے دل ہوں، دکھی دل ہوں، اگر ہماری ذات سے وہاں پہ سکون پہنچ جائے، راحت پہنچ جائے، تو اللہ کی رحمت جوش مار جائے گی۔ یاد رکھو، نیکی نہیں کر سکتے، فائدہ نہیں تو تکلیف بھی نہیں دے، دکھ بھی نہیں، سائڈ ہو کے جیے، جتنی کوششوں کریں، سمجھے؟ یہ اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ خیر خواہی، اچھے اخلاق، پیار، محبت، جب آپ اس چیز کو، جو چیز تقسیم کرتے ہیں نا، اس میں اور برکت ہوتی ہے، وہی چیز آپ کو آگے سے ملے گی انشاءاللہ، اسی چیز میں اضافہ ہوگا۔ گھر میں اگر رہیں تو اسی رویے سے رہیں، باہر ہیں اسی سے رہیں، ایسے ہی ہیں، کوئی بات نہیں۔ عزت دینے والا کون؟ اسی نے عزت دینی ہے، اور اس نے عزت رکھی ہے جھکنے میں، مٹنے میں، خاک بننے میں۔ جتنا نیچے جاؤ گے اللہ اتنا اوپر کرتا چلا جائے گا۔